تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام تو لیا، کسی ولی کا نام نہیں لیا۔ اب مصیبت پڑ گئی کہ ہم ولی کی شناخت کیسے کریں؟ کیا جس کا مزار، جس کا دربار ہو وہ ولی ہے؟ یہ نشانی تو نہیں ہے، اس کا تو ذکر نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے جی۔ کیا بہت بڑا جس کا دربار ہو وہ بہت بڑا ولی ہے؟ جس کا دربار نہ ہو، عام سی قبر ہو، وہ ولی نہیں ہے؟ یہ آپ کے پاس میرے پاس کیا کسوٹی ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے اور اس کا شاید بہت کم لوگ جواب دے سکیں، کیونکہ انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ایک شخص کو ولی سمجھ لیا، مقبول سمجھ لیا، تو وہ اپنے سمجھنے کو ایک سند کا درجہ دیتے ہیں، چونکہ میں سمجھ رہا ہوں اس لیے یہ ولی ہے۔ بھائی ولی کو ولی سمجھنے کے لیے بھی ایک معیار چاہیے، عالم کو پرکھنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ قاری صاحب کے پرکھنے کے لیے قاری کا ہونا ضروری ہے، اور استاد قاری، عام قاری نہیں، استاد قسم کا قاری ہوگا تو وہ بہت سے قراء میں سے سلیکٹ کرے گا، نمبر دے گا کہ یہ اس درجے کا ہے، یہ اس درجے کا ہے، یہ اس درجے کا ہے۔ علماء میں سے جید عالم ہوگا، اور مدرسین میں سے بھی جو ملک المدرسین ہو، سردار قسم کا مدرس ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب میبزی کس طرح پڑھا سکتے ہیں، قدوری کس طرح پڑھا سکتے ہیں، قاضی اور حمداللہ کس طرح پڑھا سکتے ہیں، بیضاوی کس طرح پڑھا سکتے ہیں، تفسیر کس طرح پڑھا سکتے ہیں، حدیث کس طرح پڑھا سکتے ہیں، ان کتنے پانی میں ہیں۔ یہ چوٹی کا جو عالم ہوگا وہ علماء میں فرق کرے گا، درجات بندی، درجہ بندی کرے گا۔ ایک اناڑی آدمی کو کیا پتا، بولتے تو سب ہیں، دو چار لفظ تو سب ہی بول لیتے ہیں، لیکن علم کی کسوٹی پر جب تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، تو چند ایک آدمی نکلیں گے جو اس معیار پر آئیں گے۔ تو جو لوگ اپنی طرف سے ولایت کو ثابت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ولی ہیں، ان کا بڑا مرتبہ اونچا ہے، تو پھر مطلب یہ نکلا کہ وہ ان ولی جو ہیں ان سے بھی ان کا اونچا مرتبہ ہے جو ان کو پرکھ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری ذرا گفتگو اور انداز کی ہوتی ہے تاکہ کچھ میں آپ کو دے کر جاؤں، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ فلاں صاحب بہت بڑے ولی ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنے، بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ نے تو کوئی نشانی نہیں دی، نام نہیں لی گیا کسی کا، آپ کی مرضی ہے جسے ولی بناتے پھرے، اور آپ نے اپنے طریقوں سے کسی کو کوئی مقام دیا ہوا ہے، کسی کو کوئی مقام دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جن کو مقام دیا ہے وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو آپ نے بنایا نا۔ جس طرح آج کل بے جا القاب با جگہ استعمال کیے جاتے ہیں سٹیجوں پر، یہ میرے لیے بھی مولانا ریاض الدین صاحب نے علامہ کا لفظ استعمال کیا، میں تو علامہ نہیں ہوں، بہرحال ان کی محبت ہے، اچھے، چونکہ ان کی خود اچھا ذہن ہے تو اسی لیے مجھے کہہ گئے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تو اس سے بڑے بڑے لفظ سٹیج پر بولے جاتے ہیں مشائخ کے لیے، علماء کے لیے،
تو جو لوگ بولتے ہیں ان کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ یہ کس مرتبے کے ہیں. کیا انہوں نے کبھی ان کو پرکھا ہے؟ یا بے دریغ الفاظ القاب استعمال کر دیے جاتے ہیں؟ کیا وہ ان کے استاد ہیں یا ان سے بڑے ہیں یا ان کو کبھی پرکھا ہے انہوں نے کہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، اتفاقاً ملاقات ہوتی ہے سٹیج پہ، لیکن بے دریغ طور پر بول دیتے ہیں. اور وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے. مجھے بلند القاب سے بھی پیر حضرات بھی خوش ہوتے ہیں، علماء بھی خوش ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ عوامی ذہن ہے. عوام نے اپنی طرف سے کئی خوش کرنے کے لیے، خوشامد کے لیے کہہ دیتے ہیں، کہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کل یہ ہمارے لیے بھی یہ جواباً یہ لفظ استعمال کریں گے. لیکن پھر اصل لوگ کہاں گئے؟ اصل علماء کہاں گئے؟ اصل مشائخ کہاں گئے؟ اصل ولی کہاں گئے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے اگر وہ نام لے، ایک شخص کہنے لگا کہ نام اگر لے لیتا جس طرح نبیوں کے لیے ہیں تو پھر بہتر ہوتا تاکہ پتہ چل جاتا طبقے کا. میں نے کہا مخلوق ہے ازل سے ابد تک، حضور کے بعد بڑا لمبا پیریڈ ہے قیامت کا جتنا بھی ہے. تو انبیاء اگر 1,24,000 کم و بیش ہے تعداد، تو یہ تو کروڑوں میں ہے اولیاء اللہ. تو اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے تاکہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں. فہرست نہیں بنائی. چند نبیوں کا ذکر کیا تو اولیاء کا تو بڑا نیچے درجہ ہے. تو اس لیے یہ مطلق لفظ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک تو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں خوف نہیں ہوگا، یہ پہلی نشانی آ گئی. پھر ان میں حزن نہیں ہوگا، یہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. اپنے ولیوں کی نشانی علامتوں سے پہچاننا چاہیے. کیا ثابت ہوا کہ نبوت کو اگر پہچاننا ہے تو ایمان باللہ اور غیب پر ایمان لا کر مانو. خلاصہ نکلا نا کہ اگر انبیاء کو ماننا ہے، ان کی صفات اور ذات کو تسلیم کرنا ہے، تو پھر یہ نہ تلاش کرو کہ ان کی تعلیم کتنی تھی، یہ کس دور میں تھے، جی یہ کس کے بیٹے تھے. ان تفصیلات میں نہ جاؤ، بس یہ کہہ دو ہم ایمان لے آئے، نبیوں پر ایمان. اے اللہ جو تو نے نبی بھیجے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئے. صرف یہ کہو، اپنی عقل نہ دوڑاؤ، ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھو. اور جہاں ولایت ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد کا درجہ ہے. اور میں یہ بھی ایک گزارش کرتا چلوں کہ بعض لوگ ولایت کو جس طرح کہ نبی کے مقابلے میں اولیاء کا درجہ تو نیچے ہے، کیونکہ اولیاء انبیاء کی امت میں ہوتے ہیں. کسی ولی کا کوئی نبی امتی نہیں ہوتا. لیکن یہ عجیب بات ہے، ذرا میں اپنے سامعین کو ماشاءاللہ بڑے ذہین اور سمجھدار لوگ نظر آ رہے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے. بھائی میری باتیں کو پسند آ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو وہ ذوق شوق والی دنیا بھی اپنے مقام پر آ جاتی ہے، لیکن یہ ذرا پہلے سنیں. تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کی آج خاص طور پر ایک ایسا طبقہ ہے جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا. کہتے ہیں ولی کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرما دیا ہے ایک طبقہ ہے، پر اس کو ڈھونڈو. تم نے یہ جو سب کچھ بنا کر رکھا ہے، کیا یہ ولی ہے؟ ان کی کیا نشانی ہے؟
داتا صاحب کا دربار بہت بڑا ہے، ان کی ولایت کی کیا نشانی ہے؟ تم نے دور دیکھا ہے؟ کسی نے نام نہیں لیا، اللہ نے نام لیا، تم نے ان کو خود اس میں ولایت میں شامل کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ یہ مختلف سوالات ہیں، لوگوں کے ذہن ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لاہور میں 50 60 70 سال گزار چکے، لیکن انہیں داتا صاحب کے دربار میں قبر پر فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے کہ ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ؟ تو ان پر میں واضح کروں کہ آپ جس مرتبے کو بہت نیچا کر رہے ہیں کہ ولایت کیا ہے بھائی، کسی کی نشانی نہیں ہے، تو ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ ان سے کیا ملتا ہے؟ آپ ذرا اس میری بات کی طرف توجہ کریں کہ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ جس طبقہ کے ہم مکلف ہیں وہ ہے طبقہ انبیاء۔ نبی کا مرتبہ بلا شبہ ولی سے اونچا ہے، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ نبوت سے پہلے ہر نبی مرتبہ ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ کیوں؟ ولی کا معنی ہے دوست، تو اللہ تعالی کسی دشمن کو نبوت کا درجہ نہیں دیتا، بلکہ پہلے دوست بناتا ہے، اس کے بعد درجہ نبوت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں محبوب خدا، حبیب خدا، حبیب میں نے پیارے، تو دوست پیارا ہوتا ہے نا۔ حضور کے لیے جو ہم لفظ بولتے ہیں حبیب خدا، محبوب خدا، تو حبیب کا معنی پیارا، تو پیارا دشمن تو نہیں ہوتا نا، پیارا دوست ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی دوست کا مفہوم ہے، حبیب خدا میں بھی دوست کا مفہوم ہے۔ محبت کی جاتی ہے دوستوں سے۔ تو انبیاء جو ہیں یہ اصل میں اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، مرتبہ ولایت پر فائز ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ڈگری بڑھائی جاتی ہے نا، درجہ بڑھایا جاتا ہے، تو اس درجے پر جب ولایت کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر خبر دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نبون میں نے خبر، نبی خبر دینے والا۔ فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو۔ اور نبی وہ بھی محبوبیت اور دوستی کے مقام پر ہیں، ذرا اونچے درجے پر ہیں، لیکن ان کو یہ حکم ہے کہ تم جاؤ، یہ کتاب بھیج رہے ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں جی، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضور ہیں، سب کو یہ کتاب دی جا رہی ہے، آپ اعلان کریں، انہیں اعلان کرنے کی اجازت ہے۔